مایوسی کے اس گپ اندھیرے میں کبھی کبھار اس بات پر بھی خوش ہو جاتا ہوں کہ درخت کافی اونچا ہے، میں یہاں ہر طرح سے محفوظ ہوں اور بھیڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دن کے وقت تو میری حالت ٹھیک رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصروفیت نکل آتی ہے، لیکن جو ہی رات ہوتی ہے ایک عجیب سی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو جاتا ہوں تو خوفناک خواب مجھے ڈراتے ہیں، ایک قیامت سی مجھ پر گزرتی ہے، تمام جسم تھکا ہوتا ہے اور ایک ایک انگ یوں دکھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے چابک سے مجھے سخت مارا ہو۔ انگ عضو۔ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں کب تک اس عذاب میں مبتلا رہوں گا، کب تک انتظار کروں گا کہ بھیڑیا بھوک سے مر جائے، لیکن وہ بجائے مرنے کے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ ایک صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اچانک درخت کے گھنے پتوں سے مجھے کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ خوف سے ایک تیز سی چیخ میرے منہ سے نکلتی ہے اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ بھیڑیا بالآخر اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے ہی جیسا ایک شخص ہے، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ اس اجنبی نے درخت پر ایک اور بھیڑیے کے خوف سے پناہ لے رکھی ہے۔ اس کا بھیڑیا بھی نیچے کھڑا گھررا رہا ہے، درخت پر پنجے گاڑ رہا ہے، لیکن تمام کوششوں کے باوجود اونچے درخت پر چڑھ نہیں پاتا۔ ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوف زدہ ہیں۔ باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ کا احساس روز بروز ہمیں کھائے جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی، جو ہی آنکھ لگتی ہے بھیڑیا کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کمبخت اب ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں اور اس وقت خوفناک سی غرغراہٹ ہوتی ہے۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا باولا پن ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے۔ باولا پن کہتے ہیں پاگل پن کو۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں اور ہم اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ وچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی ہم کب تک گزاریں گے۔ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جو ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیوں کو بددعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کمبخت ہے کہ باز نہیں آتا۔ میرا ساتھی مجھے مسلسل آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ پر لیٹا ہوتا ہے۔ میرا ساتھی مجھے مسلسل آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں
کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں۔ درخت لمحہ بے لمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت رکتا نہیں اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوفزدہ کرتی ہے۔ بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود کا مطلب ہے بچوں بے فائدہ۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بے لمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔ میں اس وقت اگر کوئی آوازیں سن رہا ہوں تو وہ صرف میرے ساتھی کی ہیں جو نیچے سے دے رہا ہے کہ خدا را نیچے اترو، تم بھیڑیے سے زیادہ طاقتور ہو۔ بھیڑیا یوں ہی ایک خوف ہے، رائی کا ایک پہاڑ ہے جسے تم ایک ہی ٹھوکر سے اپنے راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ بالآخر میں ہمت کرتا ہوں اور درخت سے نیچے کودتا ہوں۔ میرا بھیڑیا جو ہی اپنے سامنے پاتا ہے مجھ پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ مجھے ہلاک کر دے، میں اسے اس پتلی اور نازک سی شاخ سے مارتا ہوں جو میں نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا بھیڑیا دھڑام سے نیچے گرتا ہے۔ دھڑام نیچے گرنے کی ایک اونچی سی آواز کو کہتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے۔ اب میں آزاد ہوں۔ کتنی حسین ہے آزادی، کتنا خوبصورت ہے اس کا احساس۔ میں خوشی سے چیخ اٹھتا ہوں، رقص کرتا ہوں، دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد جب میرا جوش کچھ کم ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھی کی طرف دیکھتا ہوں تاکہ اس کا شکریہ ادا کروں، لیکن میرا ساتھی اپنی جگہ موجود نہیں ہوتا۔ میں جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں، ہر درخت میں کسی نہ کسی شخص نے پناہ لے رکھی ہے اور اس کا بھیڑیا کھڑا ہررا رہا ہے۔ اب میں زور زور سے ہنستا ہوں، قہقہے لگاتا ہوں اور ان سادہ اور معصوم لوگوں کی طرف بڑھتا ہوں جو ناحق اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں۔ یعنی کہ یہ علامتی افسانہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ انسان کا جو کوئی بھی خوف ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا احساس جو اس کے ذہن پہ حاوی ہو جائے، وہ ایسے ایک بھیڑی کی مانند ہے جو کہ انسان کی آنکھ اور اس کا تصور اس کو بڑا محسوس کرتا ہے۔ بیسکلی بھیڑیا جو ہے وہ بڑا نہیں ہوتا، یہ انسان کا خوف ہوتا ہے جو اس بات کو، اس وہم کو، اس تکلیف کو بڑا بنا دیتا ہے اور انسان اس کے خوف کے زیر اثر اپنی زندگی چھپتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ لیکن بالآخر جب اس کا بھیڑیا سامنا ہوتا ہے تو وہ ایک پتلی سی شاخ سے اسے مارتا ہے تو بھیڑیا مر جاتا ہے، یعنی کہ وہ خوف اس قدر کمزور اور بودا ہوتا ہے۔ بچوں، اس کہانی میں علامتی طور پہ بھیڑیے کو بیان کیا گیا ہے، اور بھیڑیا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک ترکی کا قومی جانور بھی ہے اور اسے بڑی عزت اور فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہاں پہ۔